हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों, आज का हमारा जो बयान है वो है मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब क़िबला का बयान है। आप सबको पता ही है कि वक्फ बिल पास हो चुका है। उसी मसले पर कुछ गुफ्तगू प्यारे अंदाज में मुफ्ती साहब ने समझाया है और बयान फरमाया है। तो आप सब पहले इस वीडियो को देखें, फिर कुछ अहम बातें किया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, फिर कुछ बातें करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, बस मैं खुलासा कलाम सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि दीन जो तुम तक पहुँचा है, इस चीज़ पर आज ख़ास तवज्जो के साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये बड़ी मशक्क़तों के साथ तुम तक पहुँचा हुआ है। ये नहीं कि फूलों की सेज पर सज कर तुम्हारे घर में आ गया। बहुत मशक्क़तें उठाई गई हैं इसके पीछे। दीन तुम्हारे घरों तक जो पहुँचा है, ये अज़ानें जो सलामत हैं, ये जो नमाज़ों की रूहानियत और ये जो नूरानियत बाकी है, इस पर बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। इस दीन के इस असल चेहरे को बाकी रखना आज हर जवान की जिम्मेदारी है। तुम क्या समझते हो यहाँ माइक पर बैठे हुए मौलाना साहब, इनकी जिम्मेदारी है इस्लाम की तबलीग करना? बल्कि हर मुसलमान पर यह जिम्मेदारी है, वो अपने अखलाक व किरदार से इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव है। तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको सही सलामत बचा रखना अपने घरों में। दूसरे क्या क्या कर रहे हैं इसकी तरफ अभी छोड़ दो, कीड़े वैसे ही मर जाएंगे। मौसम पर कीड़े आते हैं, होता है ना। कोई एक मौसम आता है बारिश से पहले, बहुत कीड़े दिखते हैं, कोई इलाज ही नहीं होता। क्या किया जाए? उनका इलाज इतना ही होता है, मौसम जाए तो खत्म ही होते हैं। वैसे ही इस्लाम के मुतालिक, कुरान के मुतालिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतालिक हर्जा सराई करने वाले, दुश्मनी पैदा करने वाले हर ज़माने में आते हैं, लेकिन उनका एक ख़ास मौसम होता है। उसके बाद फिर इस्लाम उसी आबो ताब के साथ चमकता रहता है। इस्लाम वैसे ही चमकता रहेगा। न इसको चंगेज हिला पाया, न इसको हलाकू हिला पाया, न इसको बड़े बड़े ताकतवर हिला पाए। 50 लाख लोगों का जिसने कत्ल किया, चंगेज वगैरह जो तारीख आप देखें, 50 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल जिन्होंने किया, यही सोच करके किया था ना, इस धरती से पूरा मिटा दिया जाए, सफ़हस्ती से खत्म कर दिया जाए। हैरत की बात है, जिस फौज ने बगदाद पर हमला किया था, वही फौज दायरे इस्लाम में दाखिल हुई थी। जिसको इकबाल ने कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। रब तबारक व तआला उन्हीं के दरमियान ईमान की हिदायत अता फरमा दी। ये होता रहेगा, ये इस्लाम का लहलहाता हुआ पौधा सलामत रहेगा। और लोग जिस तरह के आज हालात, जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, इससे तुम्हारा इम्तिहान है, तुम घबरा करके अब तुम क्या चाहते हो? दुनिया आपको देख रही है सुबह से शाम तक, बल्कि बहुत सारी जगहों पर जो नेगेटिविटी फैली हुई है तुम्हारे हालात को लेकर, तुम्हारे अखलाक उन्हें पानी पानी कर सकते हैं, उनके तमाम जहन के फतूर को दूर कर सकते हैं। इसलिए कि मेरे अजीजों, इस्लाम एक जिंदा मजहब है। इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम, इसमें किसी को शक नहीं है। कुरान पाक में भी रब ताला ने फरमाया, युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, लोग अपने मुंह के फूंक से अल्लाह का चिराग बुझाना चाहते हैं। वयअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह, और अल्लाह तबारक व तआला इस चीज को होने नहीं देगा, वो अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। दूसरी आयत में रब ताला फरमाता, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह ताला अपने इस नूर को, नूर किसको कहा गया है? इस्लाम भी नूर है, कुरान भी नूर है और हुजूर की ज़ात भी नूर है। और इस नूर को रब तबारक व तआला सुबह क़यामत तक कायम रखेगा।
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو اگرچہ یہ بات اچھی نہ لگتی ہو، کسی کو اچھی لگے نہ لگے، لیکن رب تعالیٰ اس کو زندہ رکھے گا۔ پوری ہسٹری اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اسلام پر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ پورے صفحہ ہستی سے اسلام ختم ہو گیا ہو، پورا کا پورا مٹ گیا ہو، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا گیا ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہاں، کربلا ضرور ہوا ہے، بدر و حنین بھی ہوئے ہیں، احد و خندق بھی ہوئے ہیں، چنگیز اور تتاریوں نے قتل عام بھی کیا ہے، تاریخ میں خون بہت کیا گیا ہے، لیکن کبھی ایسی چیز نہیں بتا سکتے کہ پورا کا پورا اسلام دھرتی سے مٹا دیا گیا، انشاءاللہ ختم کر دیا گیا۔ امپاسبل ہے، ہوگا بھی نہیں، اور اب بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ سب کو ڈر کر جینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ فرمایا کہ صبح قیامت تک اس کو روشن رکھے گا، تو نہیں مرو گے میرے عزیز۔ اکا دکا جو قربانیاں ہوں گی وہ کربلا والوں کے صدقے قبول کر لی جائیں گی۔ قربانیاں جو ہوں گی، جو آج پیش کی جا رہی ہیں، لیکن اسلام تھا اور اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اس کی حقانیت کی بنیاد پر یہ زندہ رہے گا، مسلمانوں کی ٹوپیوں سے نہیں۔ تمہارے چلت پھرت کی وجہ سے اسلام زندہ رہے گا ایسی گارنٹی نہیں ہے۔ اسلام حق مذہب ہے، وہ اپنی حقانیت کی بنیاد پر زندہ رہے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی حقانیت کی بنیاد پر وہ زندہ رہے گا۔ یہ تو ہمارا اور تمہارا امتحان ہے کہ ہم اس پر کتنے عمل کرتے ہیں، ہم اس پر کتنے کاربند رہتے ہیں، ہم اس پر کتنا یقین کرتے ہیں۔ آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں، کیا اسلام کے لیے جتنے سیریس ہو آپ، جتنی محبت کرتے ہو، دل و جان سے چاہتے ہو، تو کیا اسلام کے لیے آپ حقیقت میں سیریس ہو، حقیقت میں محبت کرتے ہو؟ اگر حقیقت میں محبت کرتے ہو تو کیا اسلام کو اپنے گھر میں بھی پسند کرتے ہو؟ آپ تو بولیں گے کہ ہاں، اسلام کو میں گھر میں پسند کرتا ہوں۔ اپنی ذات پہ اسلام کو پسند کرتے ہو؟ سب سے بڑی بات ہے، یہ ذمہ داری کی بات ہے کہ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہو وہ چیز آپ کے گھر میں ہونا چاہیے۔ تو آپ ایک نظر جا کر دیکھیں کہ میرے گھر میں اسلام نظر آتا ہے یا نہیں، میری عورت پر، میری بچیوں پر، میری بہنوں پر اسلام دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ سڑکوں پر اسلام زندہ باد کے نعرے لگانا اور گھروں سے اسلام کو دور کرنا، یہ ناانصافی ہے۔ یہ ہم اسلام کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اسلام پسند ہے تو اپنے گھر میں بھی پسند ہو، اپنے چہرے پر بھی پسند ہو، اپنے لباس میں بھی پسند ہو، لیکن جو دگلی پالیسی آپ اس کو عمل کر رہے ہو کہ زبان سے اسلام کے پسند ہونے کا نعرہ لگاتے ہو اور جب عمل کے میدان میں آئیں تو کسی اور کے عمل پر چل پڑتے ہو۔ ایک سوال میں کرتا ہوں، اسلام میں ہو تو اس بات پر تمہیں کبھی گلٹی فیل ہوتا ہے؟ کبھی شرم محسوس ہوتی ہے؟ کبھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ نہیں شرم آتی ہے تو پھر ٹوپی کیوں چھپاتے ہو؟ اگر شرم نہیں آتی ہے تو پھر داڑھی کیوں نکال پھینکتے ہو؟ کیوں؟ اگر تمہیں اسلام پر قائم رہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے تو کھل کر کے اسلام پر عمل کرو، کھل کر کے۔ اسلام کسی جرائم پیشہ لوگوں کا اڈا نہیں ہے، پوری دنیا کو اچھے اخلاق سکھانے والا ایک مکمل دین ہے۔ پوری دنیا کو اخلاق سکھانے والا یہ دین ہے، تو مجھے شک کیوں ہے اس بات پر؟ بہت سارے لوگ ابھی آئیں کائیں کرتے ہوئے نیوٹرل بنتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں جب کبھی کوئی سوال آ جائے تو کچھ دانشور بن کر کے بیٹھتے ہیں اور پھر ایک نیوٹرل باتیں، ایک سیکولر باتیں کرتے ہوئے وہ یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، یہ بزرگ اسلام میں نہیں، وہ بزرگ اسلام میں نہیں، صرف اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ دوسروں کو کچھ خوش کریں۔ ان بے وقوفوں کو میں بتانا چاہتا ہوں جو کرسیوں پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھو تم اپنی ناک کاٹ کر کے بھی نیچے رکھو گے تو وہ کبھی راضی نہیں ہونے والے،
کبھی راضی نہیں ہوں گے. 10 لاکھ سال بھی تم پکار کر کے ان کی جوتیاں چاٹتے رہو, راضی نہیں ہوں گے. راضی کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو. ہم جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں, ہم جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا فرمایا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا مگر صرف اتنا کہ عبادت کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. وہ کبھی دنیا راضی نہیں ہوگی. یار ایک بات یاد رکھیے, کبھی راضی نہیں ہوگی. تم چاہے جس طرح کے بھی بن جاؤ, دنیا تم سے راضی نہیں ہوگی. تو میرے پیارے عزیز ہم بچپن آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے مفتی صاحب نے کیا سمجھانے کی کوشش کیا. تو ہمیں بھی اب کچھ بدلنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو آج کا زمانہ ہے, آپ سبھی کو معلوم ہی ہے کہ مسلمان اور اسلام کو ختم کرنے کا سازش چل رہی ہے. تو جیسے وقت بل آیا ہے تو اس پہ ہمارے مفتی صاحب نے اپنی اسپیچ دیے ہیں. تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان کی باتوں پر عمل کریں اور دین کے راستے پہ چلیں. جو ایسا کام نہ کرے جو اللہ کو پسند نہ ہو, ایسا کام کرے جو ہمیں ہمارا رب ہم سے راضی ہو, ہمیں پسند کرے, اور گناہوں سے دور رہیں. بس یہی سب کچھ باتیں تھیں جو آپ سب کے پاس پہنچانا تھا. تو آپ سب یقیناً آپ سب امید ہے کہ آپ سب اپنے دین پر چلیں گے, حرام کاموں سے بچیں گے. تو آپ سب یہی سب باتیں تھیں. تو اب اگلے ویڈیو میں ملیں گے. اور سب یہی سب اہم باتیں تھیں جو ہمارے مفتی صاحب نے سمجھانے کی کوشش کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اب سمجھنا بہت ہی ضروری ہے, اور سمجھنا چاہیے. ہمیں اسلام کے طور طریقے اپنانا چاہیے. بہت جی لیے غفلتوں کی زندگی, اب اسلام کے طور پہ جینا ضروری ہے ہمیں. آج کا وقت بہت خراب وقت چل رہا ہے. تو آپ سب کو بس یہی کہیں گے جو ہمارے مفتی صاحب نے کہا ہے, ہم اسی پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اور آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور بھائی آپ لوگ سے گزارش ہے, اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے سبسکرائب کر لیا کرو, اور بیل آئیکن کو دبا کر کچھ کمنٹ بھی کر دیا کرو اصلاح کرنے کے لیے. جیسا کہ اگر کوئی ویڈیو میں خرابی ہوتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں, اصلاح کر سکتے ہیں ہمارے. چلو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھنا, اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا. خدا حافظ.